بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور بہت ہی پیارے بھائیوں، یہ یاد دہانی ہے، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ دیکھیے، ابھی ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ابھی بالکل ابھی آخری ایک دو روزے رہ گئے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی جو زندگی ہے انسانی، اس کی بھی ایک مثال ہے، سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، جنہوں نے روزے رکھے ان کا بھی وقت گزر گیا، جنہوں نے نہیں رکھے وقت ان کا بھی گزر گیا، لیکن جو دلی اطمینان روزے داروں کو ہوتا ہے وہ دوسروں کو نہیں ہوتا ہے۔ یہی مثال زندگی کی ہے، اور یہ زندگی سب کی گزر جائے گی، لیکن جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بندگی کی، اللہ کی فرمانبرداری کی، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے وہ کام کیا، ان کو آگے جا کے سکون ملے گا، اور اتنا سکون ملے گا کہ آج ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ہم سے وعدے کیے کہ دیکھو، سارے انسانوں تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، بس میرے بندے ہو، اور زندگی اس طرح بسر کرو جس طرح میں چاہتا ہوں۔ میرا حکم مانو، جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہے وہ نہ کرو، اور جن کا میں نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ فرمانبردار اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی بندگی ہو، دوسروں کو محسوس ہوگی یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ معاشرے کا بندہ نہیں ہے، یہ رسم و رواج کا بندہ نہیں ہے، یہ پیروں کی پنڈلیاں دبانے والا نہیں ہے، یہ قبروں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، مزاروں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، مورتیوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ اس کی زندگی ثابت کرتی ہے کہ ایک اوپر والا ہے، یہ صرف اوپر والے کے سامنے جھکتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، یہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، یہ دوسروں کی مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے، اور یہ پہچان گیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ امتحان کی زندگی ہے۔ یہاں کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو اس علاقے میں پیدا کیا، کسی کو اس علاقے میں پیدا کیا۔ ساری زمین اللہ کی ہے، اور اس پوری کائنات کے اندر زمین کی مثال انتہائی ایک چھوٹے ذرے کی سی ہے، یقین کرو، اتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ تم میرے بندے بن کے دکھا دو، تو مرنے کے ساتھ میں تجھے وہ دوں گا، جنت کی بادشاہی کا تاج پہناؤں گا۔ جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے کھانے نہیں کھائے، وہ تمہیں ایسے کھانے ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے ایسے کپڑے دیکھے نہیں ہیں جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ ایسی ایسی سواریاں ہوں گی وہاں، ہم تو یہاں ان سواریوں سے ذرا واقف ہیں، موٹر سائیکل، کار، ہوائی جہاز، وہ اڑنے والے گھوڑے ہوں گے، اندازہ لگائیے، اڑنے والی کاریں ہوں گی، اور اڑنے والے ایسے آپ کے جو آپ کہیں گے وہ ہونا شروع ہو جائے گا، اندازہ لگائیے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوبصورت آپ کے جیون ساتھی ہوں گے، وہاں بیویاں ہوں گی، خادم ہوں گے، رشتہ دار وہاں اکٹھے ہوں گے، آپس میں دوستیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، اور صدیقین کے ساتھ گفتگو ہوگی، بغل گیرے ہوں گے، معانقے کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ یقین کرو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کے لیے رکھی ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرام کر دی ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کبھی اپنے مالک کا دیدار نہ کر سکیں گے، کبھی جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے شرک کرنے والے، حالانکہ 500 میل تک جنت کی خوشبو جائے گی، لیکن وہ خوشبو سے بھی محروم رکھے جائیں گے۔ یہ قرآن اور صحیح حدیث کا آخری فیصلہ ہے میرے بھائی، جو میں پیغام اپنے بھائیوں تک پہنچانے آتا ہوں، یاد دہانی کرانے آتا ہوں۔ انسان دنیا میں ہوتا ہے، ذرا کئی دفعہ بھول جاتا ہے، لیکن بار بار تک یہ چیز یاد دہانی ہوتی رہے۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ہر رکعت کے اندر دہرایا جاتا ہے، اللہ کی تعریفیں کی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تاکہ بندگی کا یہ رشتہ بار بار قائم رہے۔ اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ فیصلہ کا دن مالک آپ حاکم ہیں، آپ فیصلہ کریں گے، کوئی اور نہیں فیصلہ کرے گا۔ جنت جہنم کا فیصلہ ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، تو اسی کو خوش کرے تو تب ملے گی نا جنت۔ کسی اور کے سامنے جھکنے سے تو جنت پھر نہیں مل سکتی ہے، کسی اور کی خوشامد کرنے سے تو پھر جنت نہیں مل سکتی ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتے ہیں ہم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، بندگی کے اس رشتے کو ہم دوبارہ جوڑتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں۔ ایاکا نہ زور ہے، عربی جاننے والے جانتے ہیں اس کو۔ ایاکا، صرف تیری میں بندگی کرتا ہوں، میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور عربی کے اندر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ صرف تیری بندگی کروں گا، اور صرف تجھے مدد کے لیے پکاروں گا، آئندہ بھی نہیں۔ یہ عہد و پیمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
اب اسی عہد و پیمان کو یہ توڑ دیتے ہیں، کوئی یا علی مدد کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی یا رسول مدد کی پکارے لگاتا ہے، کوئی یا عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے. بتاؤ یہ سارے اللہ ہیں کیا ہے؟ اللہ پھر کیا ہوا؟ اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ ہماری پوری قوم اس کے اندر غرق ہو گئی، اکثریت. اب ہندوؤں میں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. وہ اپنی مورتی کے سامنے جھکتا ہے، یہ اپنی قبر کے سامنے جھکتا ہے. بتاؤ، دونوں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. اور اگر جھکتے بھی سر کبھی ادھر دوگلے، تو یہ دوگلا پن نہیں چلے گا اللہ کے ہاں. اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثریت اللہ کو اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اس طرح کا ماننا اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ ایسے ہی لوگوں کو کافر مشرک کہتا رہا اس سے پہلے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے مشرکین مکہ، لات منات حبل کو پکارتے تھے. کیا جھگڑا تھا نبی علیہ السلام کا اور مشرکین مکہ کا؟ آپس میں رشتہ دار تھے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، آپس میں لڑ پڑے ہیں جنگ بدر کے اندر. کیا لڑائی تھی؟ کس مسئلے پر لڑائی؟ کیا زمین کی لڑائی تھی، یا کوئی عورتوں کی لڑائی تھی، یا پیسے کی لڑائی تھی، یا ملک کی کوئی آپس میں لڑائی تھی کہ ادھر والا ملک آپ کا تو ادھر والا ملک ہمارا ہے؟ یہ کوئی لڑائی تھی؟ لڑائی اس نقطے کے اوپر تھی کہ اللہ اکیلا ہے یا بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل ہیں. بس اس پر لڑائی شروع ہو گئی. اور ویسے اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن یہ لڑائی، یہ جھگڑا. جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے نوح تو نے جھگڑا کیا اور بڑا ہی جھگڑا کیا ہم سے. تو نوح علیہ السلام کی جھگڑا کیا تھا نوح علیہ السلام نے، لیکن وہ جھگڑا کون سا تھا؟ وہ جھگڑا الہ کا جھگڑا تھا کہ لوگوں مالک تمہارا ایک ہے، رب تمہارا ایک ہے. اور باقی بات سوا یوس یو کو پکارتے ہو. سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے، پڑھو، قرآن آپ نے پاس رکھا ہوا ہے، سورہ نوح پڑھو، یہ نام آئے ہیں. قوم ان کو پکارتی تھی، کہتی تھی کہ ود بابا کو نہ چھوڑنا، سوا بابا کو نہ چھوڑنا. یوس اور یوس کو بالکل نہیں چھوڑنا، پیچھے بچے گا کیا تمہارے پاس، اس طرح کہتے تھے. اور نوح علیہ السلام 950 سال اس دعوت کو دیتے رہے. تو دیکھو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ نہیں ہے تمہارا کوئی الہ، یہ تم نے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں. اور پھر جنہوں نے مانا اس بات کو، وہ کشتی میں بیٹھے تھے، باقی ساری قوم کو رگڑ دیا گیا. بیٹا بھی گیا، بیوی بھی گئی. رشتے اللہ نے بتائے. آدم کیا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد کہاں گیا؟ اتنا زیادہ ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کتنے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے سگے چچا کتنے ہیں جنہوں نے اگر نہیں مانا ہے تو کہاں چلے گئے بتاؤ اللہ کے بندوں؟ یہ رشتہ داری والا معاملہ نہیں ہے، یہاں ایمان والا معاملہ ہے. جو ایمان لائے گا اللہ کے ہاں معزز ہوگا. سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے. جو اللہ کا فرمانبردار ہے وہ اللہ کا پیارا ہے. اللہ کا پیارا بننا ہے تو اللہ کو پکارو. عام طور پر دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، جب منع کیا جاتا کہتے ہیں یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں. جی اچھا جی، پیارے ہیں تو کس وجہ سے پیارے ہیں؟ اللہ کی بندگی کی تھی تب پیارے ہیں. اور تم ان کی بندگی کر رہے، تم کیسے پیارے ہو سکتے ہو؟ وہ تو جنتوں میں چلے گئے، تمہارا کیا بنے گا؟ اتنی سادہ سی بات ہے میرے پیارے بھائی، اس پر غور کرنا ہے، اس کو تازہ رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، ورنہ زندگی کی سارے کارنامے کے اوپر اللہ سے پھیر دے گا. یاد رکھیے، میں آپ کو قرآن کا نچوڑ بتا رہا ہوں. اگر زندگی کے آخری موقع پر اب آگے کہیں اس معاملے میں لچک دکھائی تو بس آپ اللہ کے یہاں سے فارغ ہیں. اور یہ ہم کیا ہیں؟ انبیاء کو اللہ کہہ رہا ہے. نبیوں کو اندازہ لگائی کتنے محنت کرنے والے لوگ تھے، کتنے پیارے اللہ کے گزرے ہیں. سورہ الانعام پڑھو، اس کے اندر اللہ تعریفیں کر رہا پہلے ان کی، اور آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ شرک کرتے میں ساری کارنامہ حیات کے اوپر سے پھیر دیتا، مالک فرماتا ہے. اور سورہ زمر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے. آخری رکوع پڑھو، سورہ زمر میں حوالہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی آخری ہیں آپ، اور آپ سے پہلے ہر نبی کو میں نے یہ بات کہی ہے. اور بات کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بالضرور تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں اللہ کے بندوں بڑی سنجیدگی اختیار کرنی ہے، اور اسی کو پھیلانا، اسی کو دوسرے بھائیوں تک پہنچانا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں. اس کلمے کو بلند کرنا، یعنی اللہ کی توحید بلند ہو اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے، اس کو جہاد کہتے ہیں. اور اس وجہ سے جو لڑائی شروع ہو جائے اس کو قتال کہتے ہیں. اور جو بندہ مر جائے وہ شہید کہتے ہیں. پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے. سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس، باقی ساری جنتیں اس کے نیچے ہیں. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر عرش رحمان ہے.
اس کے اوپر ہمارا مالک ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایک مختصر سی بات ہے۔ میں آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کے جوش اور ایمان کو دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے، آپ اس ایمان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ہم سب کے اوپر، کیونکہ بڑی سادہ سی نشانی، یہ نہیں کہ کچھ لوگ کوئی پتہ نہیں چلتا جی، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، ہم کدھر جائیں گے، ہم کیا کریں جی، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو عالم دین نہیں ہیں، اس طرح بھائی یہ تو اس قسم نے اللہ کی توحید بیان کی جائے اور شرک کا رد کیا جائے، اگر آپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے تو آپ مومن ہیں۔ اور اگر پریشانی سی تھوڑی ہو جاتی ہے، یہ تو باتیں کرنے سے پھر ہمارے حضرت کا کیا بنے گا، ہمارے فلاں کا کیا بنے گا، تو اس کا مطلب ہے حضرت اور فلاں کا خیال ہے، اپنے مالک کا کوئی خیال نہیں ہے، تو یہاں بندہ پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، کیونکہ شرط کے ساتھ اللہ نے قبولیت کا اعلان فرمایا مالک من صام رمضان ایمان و احتساب، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان پر زور دی، ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ روزے رکھے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے، وغفر له ما تقدم من ذنبه۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ جو عمل کیے ہیں آپ نے، اللہ قبول کرے گا، اور انہی شرائط کے ساتھ آپ نے روزے رکھے ہوں گے، ایمان کی پختگی کے ساتھ، ایمان خالص کے ساتھ، اس پر قائم رہیے، آخری دم آخری سانس تک اس ایمان کو لے جاؤ میرے بھائیو۔ اللہ جانتا ہے یہ آخری سانس کیا ہے، یہ موت جسے کہتے ہیں، یہ ایک موڑ ہے، اور موڑ کے بعد آپ دیکھتے ہیں پہلے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، جیسا موڑ گھومتے آگے کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ موت موڑ ہے، اس موڑ تک اس ایمان کو لے جاؤ، آگے وہ جنت اور بہاریں آپ کو نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا، یہ دنیا کی ساری تھکن دور ہو جائے گی، ساری کبھی پریشانیاں غم کبھی یاد نہ آئیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی ایک بہترین بات ہے جو آپ سمجھے، ہم سمجھے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بتاؤ، اگر صحیح معنوں میں ان کے ساتھ ہمدردی ہے تمہاری، اپنے محلے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے ملک، اپنی قوم تک ہر جگہ یہ بات پہنچاؤ کہ بھائیو شرک کی وجہ سے تمہارے بال برباد ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے، مالک بہت غیور رب ہے، یقین کیجیے، غیرت والا رب ہے، جو اس کی توحید کا کلمہ بلند کرتا ہے، مالک اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، مالک اس کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا ہے، یقین کیجیے۔ انبیاء کی مثالیں آپ کے سامنے، اگر کوئی اس راستے میں مار بھی دے تو یہ تو لاٹری نکل آئی اس کی، یقین کرو گے کسی مومن کی اس طرح شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں، شہید ہو، اس کی لاٹری نکل آئی، مالک کی رحمت جوش میں آئی۔